السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میرے عزیز دوستوں، عزت دار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، شہنشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے تمام سینئر قائدین و اراکین بلدیہ، صدر و معتمدین، عزیزان ملت، 13 مئی کے دن پارلیمانی انتخابات کے رائے دہی کا دن ہے۔ میری آپ تمام لوگوں سے یہ ادباً گزارش ہے کہ آپ اپنا ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے، اور ووٹ کا استعمال اس لیے بھی کرنا ضروری ہے کہ جیسا کہ ہم نے مساجد میں ائمہ اکرام سے، ذمہ داروں کی زبانوں سے ہم سن رہے ہیں کہ ووٹ ایک امانت ہے، اس امانت کا آپ کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ وہیں پر 5 سال میں ایک مرتبہ عوام کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار اپنے ووٹ کے استعمال کر کے دکھائے۔ میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ وہ فارم ہاؤس کو چلے جائیں گے یا پھر چھٹی منانے کے لیے چلے جائیں گے، بچوں کے اسکول کو تعطیل ہے، اسکول چھٹیوں پر ہے۔ میری ان تمام حضرات سے یہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ 13 تاریخ کے بعد اگر آپ کو کہیں جانا ہے، آپ ضرور اپنا پروگرام بنائیے، مگر 13 تاریخ تک آپ کو نہ صرف 13 کے دن ووٹ ڈالنا ہے، بلکہ آپ کو تمام دوستوں کو، اپنے ذمہ داروں کو، رشتہ داروں کو اس بات کی ترغیب دینا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہمارے ملک کے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہمارے لیے بڑا ہی اہم ہے، اور اگر ہم ایسے نازک وقت میں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو پھر نقصان وطن عزیز کا بھی ہوگا، نقصان اس ملک میں ان لوگوں کا ہوگا جو اس ملک کو ایک محبت کا گہوارہ تصور کرتے ہیں، نقصان ان لوگوں کا ہوگا جو اس ملک میں نفرت کی فضاؤں کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 13 مئی کے دن اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور مجلس اتحاد المسلمین کے انتخابی نشان پتنگ پر اپنا بٹن دبائیے۔ میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے اگر میں ووٹ نہیں ڈالا تب بھی مجلس کامیاب ہو جائے گی۔ یقیناً مجلس کامیاب ہوگی انشاءاللہ تعالی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر اگر آپ اپنا ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ نریندر مودی کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس کی حکومت نے اس ملک کے نوجوانوں کا مقدر بے روزگاری بنا کر رکھ دیا، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولاد کو، آپ کے بھائی کو یا ان پڑھے لکھے نوجوانوں کو نوکری اور روزگار ملے؟ اگر آپ ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو آپ نریندر مودی سے کہہ رہے کہ تم نے جو میرے نوجوان کا مقدر بے روزگاری بنا دیا، میں اس میں خوش ہوں۔ اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ مودی حکومت سے کہہ رہے کہ قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، تم اور قیمتیں بڑھا لو۔ اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو پھر آپ مودی سے کہہ رہے کہ پیٹرول تو 100 روپے کا ہو گیا، آپ آئندہ اس کو 150 روپے تک لے کر جا سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ووٹ نہیں دیں گے، آج 85 روپے میں
ڈالر ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ 100 روپے ہو جائے تب بھی مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو کیا کل اگر تمہارے سامنے بلقیس بانو آ کر سامنے کھڑی ہو جائے گی تو کیا تم اس بلقیس بانو کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس سے کہہ سکو گے کہ ہم تمہاری تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کر سکتے ہیں؟ اگر تم بلقیس بانو کے عصمت ریزی کرنے والے، اس کی 3 سال کی بیٹی کو قتل کرنے والوں کو نریندر مودی کی حکومت نے جیل سے رہا کروایا ریمیشن کے اوپر، تو کیا آپ اس کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آج آپ ووٹ نہیں دیں گے تو کل مودی یہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کیا جائے گا۔ اتراکھنڈ میں بی جے پی نے ایک یکساں سول کوڈ کو نافذ کیا اور وہاں پر یہ کہا گیا کہ شادی مسلمانوں کی نکاح سے نہیں ہوگی، اسپیشل میرج ایکٹ سے ہوگی۔ تو کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ اس طرح کا یکساں سول کوڈ پورے ملک میں نافذ کیا جائے؟ کیا آپ ووٹ نہیں دے کر اس بات کو پسند کریں گے کہ مسلم اقلیت کو جو ریزرویشن مل رہا ہے، جس کی بنیاد پر تعلیم میں اور نوکریوں میں 4% تحفظات مل رہے ہیں، کیا آپ اس سے محروم ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ غریب آٹو والے کا بچہ عثمانیہ میڈیکل کالج یا گاندھی میڈیکل کالج میں نہ پڑھے؟ کیا آپ یہ چاہتے نہیں ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ٹھیلا بنڈی پر ترکاری بیچنے والے کا بیٹا وہ انجینئرنگ کالج میں گورنمنٹ کے نہ پڑھے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی RDO، MRO اور DYSP نہ بنے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نرسز، ٹیچر اور پروفیسر نہ بنے؟ تو ووٹ ڈالو میرے بھائی، ووٹ ڈالنے سے ہی ہم پیغام دیں گے۔ صرف ووٹ اس لیے مت ڈالو کہ اسد الدین اویسی کو یا مجلس کو کامیاب کرنا ہے، ووٹ اس لیے ڈالو مجلس کو کہ پیغام دو بی جے پی کو، نریندر مودی کو کہ تم نے ہمارے بچوں کو روزگار نہیں دیا۔ مجلس کو ووٹ اس لیے دو آپ کیونکہ یاد رکھیے نریندر مودی جو 400 پار کی بات کر رہے ہیں، وہ بھارت کے آئین کو، سمویدھان کو بدلنا چاہتے ہیں، اور اگر سمویدھان میں بدلاؤ ہوگا یا نیا سمویدھان آئے گا تو اس کا نقصان ہمارے دلت بھائیوں کو بھی ہوگا، ان کا ریزرویشن ختم ہو جائے گا۔ 400 پار کا مطلب یہی ہے کہ دلتوں کا ریزرویشن ختم، بیکورڈ کلاس کا ریزرویشن ختم، اور ایک ایسا آئین بنے گا جس میں بات ہوگی نہیں کسی کو ضرورت نہیں ہے، سب برابر ہے۔ اس دیش میں کوئی برابر نہیں ہے، اس دیش میں کوئی برابر نہیں ہے، اس دیش میں ذات پات ہے، اور جو قوم کو 2000 سال تک دبایا گیا، کچل دیا گیا، ان کے انصاف کے لیے ریزرویشن ضروری ہے۔ اس ملک میں کاسٹزم ہے، اسی کی بنیاد پر ریزرویشن ملتا ہے بیکورڈ کلاس کے لوگوں کو۔ تو یہ ان تمام باتوں کو سوچ کر 13 مئی کے دن آپ کو ووٹ دینا پڑے گا۔ اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو پھر آپ مودی سے کہہ رہے ہیں کہ چائنا نے ڈیپسانگ اور ڈیمچاک پر 2000 بھارت کی زمین، اسکوائر کلومیٹر زمین پر چین 4 سال سے قبضہ کر بیٹھا ہے، اور نریندر مودی چین کو نکالنا نہیں چاہتے۔ کوئی بی جے پی RSS کا آدمی بولے گا کہ وہ اسی جھوٹ بول رہا ہے۔ تو DGP کانفرنس ہوئی تھی، اس میں لداخ کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نے ایک کاغذ نریندر مودی کو دیا جس کو میڈیا نے کیری کیا۔ اس میں اس خاتون SP نے کہا کہ 65 پیٹرولنگ پوائنٹ میں سے 25 پیٹرولنگ پوائنٹ پر بھارت کی فوج پیٹرولنگ نہیں کر سکتی ہے۔ ہم اپنی 2000 اسکوائر کلومیٹر زمین کو چین کو کھو چکے ہیں، اور نریندر مودی کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ چین سے امپورٹ ہوتا ہے 10 بلین مانے کئی بلین ڈالر کا امپورٹ ہوتا ہے۔ بتائیے اگر کوئی آپ کے گھر کی جائیداد پر قبضہ کر لے، کوئی کرایہ دار آپ کے گھر میں گھس کر قبضہ کر لے اور پھر وہاں پر کوئی دکان کھول لے
یا ہوٹل کھول لے، کیا اس جس کا گھر کا مالک ہے اس کا دل بولے گا جا کر بیٹھ کر وہاں پر چائے پیوں؟ مگر چائے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم پیو جا کر، کوئی فرق نہیں پڑتا، بھارت کی زمین ہے، کوئی بھی قبضہ کر سکتا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ 13 تاریخ کے دن ایک تاریخی دن ثابت ہوگا، آپ متحدہ طور پر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ کل امت شاہ حیدرآباد کو آئے تھے اور بڑا شور شرابہ بی جے پی والے کر رہے ہیں، ہم بہت بھیڑ کو جمع کیے۔ اے بی جے پی والوں، تم نادان ہو، اگر ہم سانچک منجے کی دعوت کرتے تو اس سے زیادہ عوام جمع ہو جاتی۔ ہم اتنی بھیڑ جمع کرے اور امت شاہ وہاں پر بھی جھوٹ بول دیے۔ امت شاہ بول رہے ہیں کہ 40 سال سے رضاکاروں کا قبضہ ہے۔ امت شاہ، آپ بھارت کے ہوم منسٹر ہیں، اگر آپ کو علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو آپ ذرا جن کو جانکار لوگ ہیں ان سے پوچھ لو کہ جو رضاکار تھے وہ پاکستان بھاگ گئے، جو وفادار تھے وہ آج بھی سینہ تان کر تم سے مقابلہ کر رہے اور کل بھی کریں گے، اور یہی وفادار انشاءاللہ تعالی بی جے پی کو دوبارہ ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کی پارلیمنٹ کے الیکشن میں۔ مگر ایک ہوم منسٹر ہے، ایک دیش کا ہوم منسٹر ہے، آ کر اس طرح کی بکواس کرتے ہیں، اور پھر امت شاہ بولتے ہیں کہ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امت شاہ، جس شہر کا نام حیدر کرار کی نسبت سے رکھا گیا، وہ حیدر کرار جس نے اس قلعے کے دروازے کو، خیبر کے دروازے کو نکال کر پھینک دیا، یہاں ڈرنے والوں کی بستی نہیں ہے، یہ ڈرانے والوں کی بستی ہے، یاد رکھو امت شاہ۔ اور تمہارے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، اسی لیے امت شاہ نے اپنی زبان سے کب مسلمان کہا تھا جا کر دیکھ لو۔ یہ مجلس کا ڈر تھا، یہ تمہارے اتحاد کا ڈر تھا، یہ تمہارے سیاسی شعور کا ڈر تھا، یہ تمہاری برتری اور تمہاری روب کا ڈر تھا کہ امت شاہ کی زبان سے لفظ مسلمان نکل ہی گیا۔ یہ ہماری پہلی کامیابی الحمدللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسرا آپ دیکھتے ہیں بی جے پی کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی کسی ایک مسجد کی طرف دیکھ کے تیر مار رہے؟ آخر کیا ضرورت تھی ان کو؟ ضرورت اس لیے تھی کہ حیدرآباد کے اس بھائی چارگی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ حیدرآباد پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسی میں برسوں ہو گئے، ماشاء الحمدللہ فساد نہیں ہوا۔ یہاں کی عوام نے چاہے کسی مذہب کے ہو، ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے فساد کے اس ماحول کو پیدا ہونے نہیں دیا۔ ہاں چٹ پٹ تھوڑا بہت واقعات ہوتے ہیں، مگر وہ تیر مارنا کیا مقصد تھا؟ وہ حیدرآباد کے امن کے اوپر تیر تھا، وہ تلنگانہ میں فسادات کروانے کا ان کا منصوبہ تھا، اور پھر بعد میں بولتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں تھا۔ ارے ویڈیو میں نہیں بنایا، ویڈیو دنیا نے دیکھ لیا کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ تمہاری نیت یہ ہے کہ حیدرآباد کو پھر 1980 اور 1990 کے دہے میں لے کر چلا جائے۔ ہم انشاءاللہ تعالی حیدرآباد میں فساد ہونے نہیں دیں گے، ہم حیدرآباد کے امن کو مضبوط کریں گے۔ اور یہ جو بی جے پی والے بول رہے امت شاہ کے گئے، ارے بلدیہ کے الیکشن میں بھی امت شاہ آئے تھے، بلدیہ کے الیکشن میں بھی یوگی آئے تھے، اور جس جگہ پر امت شاہ جا کر کیمپین کیے وہاں سے 4تھی مرتبہ مجلس کا کارپوریٹر راج موہن کامیاب ہو گیا، اور جہاں جہاں یوگی گئے وہاں پر یہ سمد بن عبداد کا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ تو ان کے آنے جانے سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ ارے امت شاہ تم خود لڑ لیتے میرے خلاف، کون روکا تمہار کو؟ آپ میرے خلاف لڑ لیتے۔ ارے اتنی فکر ہے حیدرآباد کی کہ جو مرکزی وزیر ہے انہیں آ جاتا، ہر 2 دن کو کوئی نہ کوئی آ جاتا، اور آتا ہی آتے کی پہلے شروع ہو جاتا میرے خلاف۔
اب سنا کہ وزیر اعظم بھی آئیں گے. ارے کوئی بھی آ جاؤ، کچھ نہیں ہونے والا انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو غالب کرے گا اپنے فضل اور کرم سے، ہم کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ. یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں انہوں آ گئے تو ایسا ہوں گا. ارے بہت سے 30 مارخاں آ کے چلے گئے، کچھ نہیں ہوا، ابھی بھی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. مگر آپ بتائیے کہ نریندر موڈی اس دیش کے وزیر اعظم ہیں، 133 کروڑ جنتا کے وزیر اعظم ہیں، جو زبان کا استعمال دیش کے اور ملک کے وزیر اعظم کر رہے، کہہ رہے ہیں کہ 17 کروڑ مسلمان گھسپیٹی ہیں، مسلم خواتین زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں، ہندو بہنوں کے گلوں سے منگل سوتر اتار کر مسلمانوں کو دے دیا جائے گا. نریندر موڈی جہادی کہہ رہے ہیں. میں نریندر موڈی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آخر آپ یہ زبان استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ کہاں گیا سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ؟ کہاں گیا چندرائن 3؟ کہاں گیا 5 ٹریلین اکانومی؟ کہاں گیا G20 کی پریزیڈنسی؟ کہاں گیا وشوا گرو؟ سب ختم ہو گیا. تو نریندر موڈی اپنی اوریجنالٹی پہ آ گئے. اور وہ کیا اوریجنالٹی ہے کہ مسلمانوں کو گالی دو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نریندر موڈی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آخر آپ ہم کو ہی کیوں گالی دیتے ہیں؟ آخر آپ الپسنکھیک سماج کو، مسلمانوں کو کیوں گالی دیتے ہیں؟ میں بھارت کے الپسنکھیک سماج، اقلیتوں، مسلمانوں سے خاص طور سے اپیل کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ گجرات میں ایک مرکزی وزیر ہے، ان کا نام روپالا ہے. ان کا نام روپالا ہے. روپالا نے اپنی تقریر میں راجپوتوں کے بارے میں، شتریوں کے بارے میں، ٹھاکروں کے بارے میں کچھ بکواس بک دیا، جس سے ان کے جذبات کو ٹھیس ہوئی. 1 لاکھ کا جلسہ گجرات کے راجپوتوں نے کیا اور طے کیا کہ ہم بی جے پی کو ووٹ نہیں دیں گے. اس کا اثر راجستھان کے راجپوتوں نے کہا کہ بی جے پی کو نو ووٹ. مغربی اتر پردیش میں پہلا فیس کا الیکشن ہوا تو راجپوتوں نے کہا کہ بی جے پی کا بائیکاٹ. اب پورے ملک کا راجپوت کہہ رہا ہے کہ ہماری توہین روپالا نے کیا. بتاؤ ہمارے پاس بھی کوئی عزت نفس ہے یا نہیں؟ اگر ہے یا نہیں آپ کو طے کرنا ہے کہ ہمارے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچے گی، کہ ہم کو تکلیف نہیں ہوتی ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہم کو گھسپیٹی کہتا ہے، جہادی کہتا ہے، ہماری بیٹیوں کو کہتا ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرتے. ارے سبق حاصل کرو ان راجپوتوں سے، ٹھاکروں سے، جنہوں نے اپنی عزت نفس کو بتا دیا، حمیت کو بتا دیا اور بی جے پی کو ڈرا کے رکھ دیا. میرے بھائی یاد رکھو، اگر آپ اپنی عزت نفس اور حمیت کے سامنے رکھ کر بی جے پی کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے، آج یہ کہہ رہے ہیں کل کچھ اور بھی کہیں گے. میں اپنے بچپنے میں ہمارے حیدر گڑے کے گھر میں میں اور اکبر نے اپنے کانوں سے آر ایس ایس کے لوگ آ کر 1980 کے زمانے میں ہمارے گھر کے سامنے آ کر نعرہ لگا کر جاتے تھے. ہمارے ایک مرحوم تایا تھے وحید بھائی، اللہ ان کی مغفرت کرے، میں اور اکبر ان کے بازو بیٹھتے تھے. ایک 10-15 لوگ آتے اور نعرہ لگاتے اویسی قبرستان یا پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے، اور ہمارے تایا مرحوم ہم دونوں کو بٹھا کر بھاگتے تھے اور وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتے تھے. آج یہی پھر سن رہے ہم لوگ، اور ملک کا وزیر اعظم بول رہا ہے. ملک کا وزیر اعظم ہندو مسلمان کی زبان میں بات کر رہا ہے. بتاؤ پھر اس دیش کا کیا ہوگا؟ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی عزت نفس کے لیے، اپنے آنر اور ڈگنیٹی کے لیے ہم کو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا. بلکہ صرف حیدرآباد کی عوام سے نہیں کہہ رہا ہوں، جہاں کہیں بھی میری آواز اللہ پہنچائے گا، کسی بھی طریقے سے
میں ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی عزت نفس اور حمیت کو سامنے رکھ کر ووٹ کا استعمال کرو بی جے پی کے خلاف۔ میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ میں ہمت ہے تو کسی اور کے خلاف بول کے دکھاؤ۔ تم صرف اقلیتوں کے بارے میں بکواس بکتے ہو۔ ملک کے وزیر اعظم کو معافی مانگنی چاہیے، اس طرح کی جو بکواس وہ کرے جا رہے ہیں۔ اور نوٹ کر لو میری اس بات کا، ابھی اور کئی فیزز ہوں گے الیکشن کے، نریندر مودی کی زبان اور ایسے الفاظ نکالے گی۔ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ ہے، مگر لگتا ہے نریندر مودی کہہ رہے کہ مودی کوڈ آف کنڈکٹ چلے گا اس ملک میں۔ نریندر مودی، اگر تم مودی کوڈ آف کنڈکٹ چلاؤ گے تو اللہ نے مجھے بھی زبان دی، میں اتنا بول سکتا ہوں تمہارے بارے میں کہ تم پانی پانی ہو جاؤ گے، یاد رکھو۔ مگر الیکشن کے قانون ہے، ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ میں اپنے ہاتھوں سے ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی دھجیاں نہیں اڑانا چاہتا ہوں۔ جو دھجیاں اڑا رہا ہے وہ دیش دیکھ رہا ہے، وہ ملک کی عوام اور غریب عوام دیکھ رہی ہے۔ اور جہاں تک مودی کا بولنا کہ ہندو بہنوں کے گلے سے منگل سوتر نکال کر مسلمانوں کو دیا جائے گا، نریندر مودی آپ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا کا ڈیٹا بولتا ہے کہ 5 سال میں 2019 سے 24 تک بھارت کی مہیلاؤں نے، جس میں سب مذہب کے لوگ مہیلائیں، انہوں نے 1 لاکھ کروڑ کا سونا رکھا کر قرضہ لیا بینکوں سے، 1 لاکھ کروڑ۔ اور نریندر مودی بول رہے کہ ہندو بہنوں کے گلے سے منگل سوتر نکال کر مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ نریندر مودی، کیا آپ کو ان مہیلاؤں سے فکر نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے؟ آپ تو بولتے ناری شکتی، میں مہیلاؤں کا بھائی ہوں۔ ارے آپ کیسے بھائی ہیں؟ 5 سال میں تمہاری حکومت میں 1 لاکھ کروڑ کا سونا رکھا کر، گروی رکھا کر ہماری خواتین مہیلاؤں نے پیسہ لیا۔ کیوں لیا؟ غریب ہے۔ کیوں لیا؟ کوئی مر گیا ہوگا یا آپریشن کرانا ہے۔ کیوں لیا؟ قرضہ دینا ہے۔ کیوں دیا؟ بیٹی کی شادی کروانا ہے۔ کیوں لیا؟ بچے کو پڑھانا ہے۔ اور نریندر مودی ہندو مسلمان کی بات کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان کی اصلی محبت ہے۔ بار بار بی جے پی والے بولتے مسلم ووٹ بینک، مسلم ووٹ بینک۔ ارے بی جے پی والوں، تمہارے دماغ پر پردہ پڑ چکا ہے۔ اس ملک میں کبھی مسلم ووٹ بینک نہیں تھا۔ ہاں، ایک بینک ہے جس کے ذریعے سے نریندر مودی نے اپنے چاہنے والوں کو 6,000 کروڑ کا لون دلوایا۔ 6,000 کروڑ کا لون۔ آپ بتائیے، ایک غریب، چاہے دلت ہو، مدیراج ہو، منور کاپو ہو، مسلمان ہو، 15 لاکھ کا لون اگر اپلائی کرے گا بینک میں تو 30 بار اس کو چپل گھسنا پڑتا ہے، لون نہیں ملتا۔ مگر مودی اپنے دوستوں کو 6,000 کروڑ کا لون دلا دیا۔ 6,000 کروڑ کا لون۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کریے 13 مئی کو۔ اور ایک ہمارے حیدرآباد کے ایک زندہ دلان مانے مزاحیہ ایک شاعر ہے، ان کا نام ہری سنگھ ہے۔ اب ہری سنگھ نے جو لکھا، کس کے بارے میں لکھا وہ آپ کو سمجھنا ہے، میں نہیں بولوں گا، آپ صاحب عقل ہیں۔ ہری سنگھ نے لکھا، اماں بابا کو بھول گیا ہورے، ساری جنتا کو ہولا بنا رہا، ہندو مسلمان کو لڑا رہا، شادی کر کے جورو کو بھگاتا، NRC بول کے ہم کو ڈراتا، بار بار باہر کا دورہ کرتا، جنتا کے پیسے برباد کرتا، قاتل اور زانیوں کو چھوڑ دیتا، ہورے بے گناہوں کو قید کر دیتا، منگل سوتر کی جھوٹی افواہ اڑاتا، غریب لوگوں کا مذاق اڑاتا، لوگوں کو تکلیف دے کے خوش ہوتا، چوکیدار بن کے اچھل رہا، اپنی اوقات بھول گیا۔ اب آپ کو یاد رکھنا ہے، 13 کے دن ایسا نہیں ہے کہ میں پکار کے بولو ہورے کائے رے، پورے بوتا خالی ہے، سمجھے نا؟ تو ذرا بوتوں پہ جاؤ،
اور ایک کیا ہے، ایک اور ہمارے شاعر تھے حیدرآباد کے مشہور، ان کا بھی ایک کلام آپ کو سناتا ہوں ذرا آخر میں، کیونکہ تقریر گرم ہو گئی، پولیس والے ایس بی کے کپڑوں میں دیکھ رہے، پریشان، پسینہ پوچھ رہے، دکھ رہا میرے کو یہاں سے۔ ایک شاعر صاحب تھے حمایت اللہ مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو ان کا اب ذرا ساتھ دیجئے، سوال اپنا بھی پورا ہوگا، کیا ہے کہ کیا نہیں کی، یہ موڈی کو کب سکھ ہوگا، کیا ہے کہ نہیں کی، الیکٹرل بانڈ سے کروڑوں لے لیا، پھر بول رہا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، کیا ہے کہ نہیں کی، یہ غارت کا گھڑا بھرتا نہیں ہوگا، کیا ہے کہ کیا نہیں کی، مسلمانوں کو گھسپیٹی بولوں گا لیکن حبیبی سے گلے ملوں گا، کیا ہے کہ نہیں کی، 27 گھنٹے کام کر کے ملک کو بیگن میں ملاؤں گا، 5 سال اور ملے تو پھر یہی کروں گا، کیا ہے کہ نہیں کی۔ اب اس میں تھوڑا اضافہ آج ہوا ہے، اب وہ اضافہ یہ ہے، مسلمان کرتے جا رہے، کیا کرتے کیا نہیں کی، نفرت کی دیواریں بنا رہے، کیا کرتے کہ نہیں کی، اور پہلے خالی منہ سے اپنے زہر اگلتے تھے، اب تو بلڈوزر چلا رہے، کیا کرتے کہ نہیں کی۔ تقریروں میں دیکھو ان کی جمہوریت کے نعرے ہیں، سوال کرے تو جیل میں ڈال رہے، کیا کرتے کہ نہیں کی۔ حیدرآباد پہ سرجیکل سٹرائک کرتے بول رہے، چائنا سے ڈر کے بیٹھے، کیا کرتے کہ نہیں کی۔ گلی گلی پھر رہے، اب کی بار 400 پار، کپڑے سینے کی خواہش کر رہے، ہاتھ میں لے کو چندیا 4۔ تو سمجھے آپ، تو میری آپ تمام سے گزارش ہے، 13 تاریخ کو آپ پتنگ کو ووٹ دیں گے نہیں دیں گے؟ کہیں فارم ہاؤس کو تو نہیں جائیں گے؟ کہیں چھٹی منانے تو نہیں جائیں گے؟ ذرا پیچھے سے آواز نہیں آ رہی۔ کنگز بریانی ہاؤس کے پاس جو لوگ کھڑے ہوئے ذرا دکھاؤ طاقت۔ تو 13 تاریخ کے دن آسمانوں میں کیا نظر آئے گی؟ کیا نظر آئے گی 13 تاریخ کے دن؟ السلام علیکم۔